الرحمن ہم سب جانتے ہیں کہ لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو اسے دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور کس طرح سے یہ سارے معاملات کرتے ہیں، لڑکی کو کتنا نیچا دکھایا جاتا ہے اور کس حد تک اس کے اوپر باتیں کی جاتی ہیں، اسے کسی چیز کی طرح بار بار دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ طے کیا جاتا ہے کہ اسے ساتھ لے جانا ہے یا نہیں۔ لیکن میں نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا تھا۔ میرے گھر میں میری ساس حیات نہیں تھی، میں بڑی بہو تھی اور میں نے اپنے چھوٹے دیور کی شادی کرنی تھی۔ مجھے میرے سسر نے کہا تھا کہ سب معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ وہ باہر کے ملک ہوتے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بیٹے کی شادی تک میں واپس آ جاؤں گا، لیکن لڑکی تلاش کرنے کا کام تمہارا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تمہاری کوئی بہن ہوتی تو ہم اس کو ہی چھوٹی بہو بنا کر لے آتے، پر میں نے شکر ادا کیا تھا کہ میری کوئی چھوٹی بہن نہیں تھی، کیونکہ یہ لوگ اتنے بھی اچھے نہیں تھے کہ میں اپنی بہن کو اس گھر میں لے آتی۔ پر مجھے کوئی لڑکی تو تلاش کرنی تھی اور ایسی لڑکی تلاش کرنی تھی جو میرے ساتھ گزارا کر لیتی۔ میرا دماغ خراب نہیں تھا کہ میں اپنے سے اچھی لڑکی لے آتی تاکہ میں اس گھر میں دوسرے درجے پہ پہنچ جاتی۔ نہیں، ایسا میں نہیں کرنے والی تھی۔ اس لیے میں نے بھی بہت سوچ سمجھ کر ایک ایسی لڑکی کو تلاش کیا جو بول نہیں سکتی تھی، لیکن یہ بات صرف مجھے ہی پتا تھی۔ پر ہم جب سے اس کی شادی اپنے دیور سے کروائی تھی، سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں نے اس پہ احسان کیا تھا یا اس کی زندگی کو برباد کر دیا تھا، کیونکہ جب سے اس کی شادی میرے دیور کے ساتھ ہوئی تھی، اس کی زندگی میں نہ جانے کیا ہو رہا تھا کہ اس کی وجہ سے اب میرے سر پہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ناچنے لگی تھی، اور میں حیران رہ گئی تھی کہ ایک ایسی لڑکی جو بول نہیں سکتی، اس کی وجہ سے کس طرح ہمارا سارا گھر بربادی کے دہانے پر پہنچ گیا تھا۔ کیا یہ میری غلطی تھی؟ کیونکہ یہ لڑکی تو روز رات کو جب گھر میں میرے دیور کی شادی کی باتیں ہونے لگی تو اس نے یہی کہا تھا کہ لڑکی بہت خوبصورت ہونی چاہیے۔ ویسے تو اسے اتنا بھی نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے خاندان میں لڑکے اپنے رشتے کے معاملے میں نہیں بولتے تھے۔ ہمارے خاندان سے مطلب میں اپنے سسرال کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ اب یہی تو میرا گھر تھا۔ میرا شوہر بھی بہت زیادہ سادہ آدمی تھا، اسے میں نے اپنے اشاروں پہ نچایا ہوا تھا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ایسی لڑکی آئے جو میرے دیور کی عقل خراب کر دے اور میرا راج اس گھر سے ختم ہو جائے۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیسی لڑکی چاہیے۔ میں کوئی بھی رسک لینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں ایسی لڑکی بھی نہیں چاہتی تھی جو دیکھنے میں تو معصوم لگے لیکن بعد میں اپنے رنگ دکھانا شروع کر دے۔ پھر مجھے میری خالہ نے بتایا کہ ایک لڑکی ہے، بہت ہی معصوم ہے، خوبصورت بھی ہے۔ میں نے کہا کہ خوبصورت نہیں چاہیے۔ اس نے کہا کہ نہیں، خوبصورت تو بہت ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی کمی ہے کہ وہ بول نہیں سکتی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں تو خوش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ گونگی لڑکی سے زیادہ اور کون سی لڑکی مظلوم ہوگی جو چپ چاپ تو بھی رہے گی۔ لیکن یہ بات اگر گھر میں کسی کو پتہ چل گئی تو وہ لوگ تو باتیں کرتے کہ میرے بیٹے کی شادی گونگی لڑکی سے کیوں کروا رہی ہے۔ پھر سوچا کہ کسی طرح سے یہ سارے معاملے کو دیکھ لوں گی اور سب کو کہہ دوں گی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے جو بولا میں نے کیا۔ جب میں لڑکی کے گھر گئی تو وہ لوگ بہت زیادہ غریب تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سوائے بیٹی دینے کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ صرف آپ کی بیٹی ہی چاہیے، لیکن آپ لوگوں کو ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ بیٹی دینے کے بعد آپ لوگوں کو ہمارے گھر والوں سے کوئی زیادہ میل ملاپ نہیں رکھنا، آپ بس اپنے گھر میں رہیے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور ہم کیا کریں گے، کسی گھر جانے کی ہماری کیا اوقات ہے؟ بیٹی کے گھر انسان جائے تو کوئی چیز لے کر جاتا ہے، اور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی ہماری 4 بیٹیاں اور ہیں، یہ سب سے بڑی ہے جو بول نہیں سکتی ہے۔ اگر آپ اس کی شادی اپنے دیور سے کروا دیں تو ہمارے اوپر تو یہی احسان ہے، ہم آپ کے کسی معاملے میں نہیں بولیں گے۔ آپ بس یوں سمجھیں کہ ہماری بیٹی بھی گونگی ہے اور ہم بھی آپ کے لیے گونگے ہی بن جائیں گے۔ مجھے تو یہ لوگ بڑے اچھے لگ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، پھر رشتہ پکا سمجھے۔ اب یہ بات میرے سسر اور میرے شوہر کو کون بتاتا کہ لڑکی بول نہیں سکتی، کیونکہ سارے معاملہ دیکھنے اور طے کرنے کے لیے تو میں ہی جا رہی تھی۔ اس لڑکی کا نام سیما تھا۔ میں اس لڑکی سے اپنے دیور کا رشتہ پکا کرائی اور اس کے ہاتھ پہ پیسے بھی رکھائی۔ اس کے بعد ایک دفعہ میں اور میرے شوہر بھی گئے۔ میرے شوہر نے کہا کہ لڑکی تو بہت اچھی ہے، بہت شرمیلی سی ہے۔ آج کل اتنی شرمیلی لڑکیاں کہاں ہوتی ہیں؟ بیچاری ایک لفظ بھی نہیں بولی، شرم سے لال ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ہاں، اس گھر کے لیے ایسی ہی بہو چاہیے۔ اس نے کہا کہ کبھی تم بھی ایسے ہی ہوتی تھی، لیکن اب تمہاری زبان تو 10 فٹ کی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ فکر نہیں کریں، اس کی زبان کبھی لمبی نہیں ہوگی۔
دل ہی دل میں میں ہنس پہ رہی تھی کہ اچھا کھیل کھیل رہی ہوں میں اور لوگوں کے ساتھ، یہ اسی قابل تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عورت 1 سال سر جھکا کر کس طرح جی لے تو 10 سال سر اٹھا کے جیتی ہے۔ میں نے بھی کچھ سال سر جھکا کر جیے تھے اور ایسا سر جھکایا تھا کہ میری اپنی کوئی ذات نہیں رہی تھی۔ اب میرا سر اٹھا کے جینے کا وقت شروع ہوا تھا تو میں ایسی لڑکی نہیں لا سکتی تھی جو میری حکومت کو ختم کر دیتی۔ میری ساس کو اس دنیا سے گئے ہوئے 2 سال ہوئے تھے اور تب سے ہی میری زندگی میں کوئی سکون آیا تھا، ورنہ اس گھر میں سوائے اپنی مرضی کے سانس لینے کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سیما کی شادی ہو گئی اور وہ گھر آ گئی، لیکن ابھی میری پریشانی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اب اس کے شوہر کو تو یہ بات پتہ چل ہی جانی چاہیے تھی کہ وہ بول نہیں سکتی۔ مجھے لگا تھا کہ شادی کی رات ہی پتہ چل جائے گا اور میں پہلے سے ہی ایکٹنگ کرنے کو تیار بیٹھی تھی کہ مجھے کیا پتا، میرے ساتھ تو دھوکا ہوا ہے۔ پر صبح ہو گئی اور کوئی واویلا نہیں ہوا۔ میں بڑی حیران ہوئی، وہ لوگ بھی باہر آ گئے، سیما تیار بھی ہوئی تھی، میرا دیور اس کے آگے پیچھے بھی پھر رہا تھا۔ وہ بیٹھ لگی تو میرے دیور نے کرسی پکڑی کہ میری بیوی آرام سے بیٹھ جائے۔ دونوں مسکرا بھی رہے تھے۔ یہ تو ایسے ہی تھا کہ میرے سر پہ ایک مصیبت ناچ رہی تھی، لیکن یہ کیا کہ مصیبت دور سے دکھائی دے رہی تھی اور پاس نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ لگتا ہے آپس میں ہی کوئی بات ہوگی ہو۔ پھر لڑکی خوبصورت ہے، میرا دیور بھی حسن پرست تھا، شاید اس نے اس چیز کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ اسی طرح 2-3 دن گزر گیا اور گھر میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوئی۔ جو مہمان آئے ہوئے تھے وہ جلدی ہی چلے گئے تھے۔ میرا شوہر بھی صبح جاتا تھا، رات کو آتا تھا، دیور بھی اس کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ پیچھے میں اور میری دیورانی ہی ہوتے تھے۔ وہ دونوں تو آپس میں بہت خوش تھے، لیکن رات کو جب میرا شوہر گھر آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ انور کو کیا ہوا ہے، کہہ رہا تھا کہ مجھے 70,000 روپے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ 70,000 ابھی تو اس کی شادی کی ہے، ہمارے پاس تو 700 روپے بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں لیکن مانگ رہا تھا پیسے۔ میں نے کہا کہ ہنی مون پہ جانا ہوگا تبھی پیسے مانگ رہا ہوگا۔ ہم کون سا گئے تھے ہنی مون پہ، کوئی ضرورت نہیں ہے پیسے دینے کی۔ آپ نے کہا تو نہیں کہ پیسے دے دوں گا؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ کہاں سے دوں گا جب پیسے ہی نہیں ہیں؟ تو ابھی تک بابا نے بھی پیسے نہیں بھیجے ہیں اور وہ شادی پہ بھی نہیں آئے، کہہ رہے تھے کہ آ جاؤں گا، لیکن یہ جو باہر کے ملک لوگ رہتے ہیں ان کی باتیں کبھی بھی سیدھی نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے اپنے حساب سے تھوڑی آنا ہوتا ہے۔ یہ تو وہاں پہ جا کے غلام ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی میں بھی نہیں آ سکے تھے۔ اب تو شادی ہو گئی تھی، اب کہنے لگے کہ اگلے سال آؤں گا جب خیر سے کوئی پوتا پوتی آ جائے گا۔ ہمارے ہاں فی الحال کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن ہمیں اس بات کا اتنا دکھ نہیں تھا کیونکہ ہم دونوں کو ہی بچوں کا زیادہ شوق نہیں تھا۔ لوگوں کے سامنے ہم لوگ مظلوم بن جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں ابھی تک اولاد نہیں ہے، لیکن دل ہی دل میں ہم کچھ بھی نہیں سوچتے تھے، بس اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزار رہے تھے۔ میری دیورانی کی شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ اب تم باورچی خانے کا کام کرو۔ وہ باتیں سن تو لیتی تھی لیکن بول نہیں پاتی تھی، جبکہ میری ایک دوست ڈاکٹر تھی، وہ کہتی تھی کہ اگر کوئی انسان گونگا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی زبان کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے کانوں کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ سن نہیں سکتا اس لیے بول نہیں پاتا۔ لیکن اگر تمہاری دیورانی سن سکتی ہو تو وہ بولتی کیوں نہیں ہے؟ ہاں کچھ کیس ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں انسان سن لیتا ہے پر بولتا نہیں ہے، پر ایسے کیس بہت کم ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جو بھی ہوتا ہے ایسے مجھے کیا کام، مجھے کیا، کم سے کم میرا سر تو نہیں کھائے گی نا، باتیں تو نہیں سنا پائے گی مجھے۔ میری دوست نے کہا کہ تم نے بہت عقل مندی کی ہے، ساری زندگی پرسکون رہو گی، کبھی تمہارے سامنے سر نہیں اٹھائے گی۔ لیکن اب اس گھر میں ایک نیا تماشا شروع ہو گیا تھا۔ رات ہوتی تو میرا دیور دیورانی کو سٹور روم میں لے جاتا۔ یہ سٹور روم بھی تھا اور ایک طرح سے تہہ خانہ بھی تھا، کیونکہ آدھے سے زیادہ تو زمین کے اندر ہی بنا ہوا تھا۔ میرا اس سے پوچھنا بنتا تو نہیں تھا۔ میرے شوہر نے پوچھ لیا کہ یہ کیا کام کر رہے ہو بھائی؟ تو کہنے لگا کہ بھائی میرے کمرے کا پنکھا خراب ہو گیا اس لیے وہاں پہ نیند نہیں آتی، اور سٹور روم کیونکہ تھوڑا سا زمین کے اندر ہے تو بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، آپ کو تو پتہ ہے کتنی گرمی ہے گھر میں، ایک ہی اے سی ہے وہ آپ لوگوں نے اپنے کمرے میں لگایا ہوا ہے، اس لیے اب ہم لوگ نیچے سٹور روم میں جا کے سویا کریں گے۔ مجھے میرے شوہر نے آ کر یہ بات بتائی اور کہا کہ ایسے تو اچھا نہیں لگتا کہ نئی نویلی دلہن کو سٹور روم میں لے جا کر چلا جائے، تم ایک کام کرو
ان کو کچھ دنوں کے لیے اپنا کمرہ دے دیتے ہیں۔ ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ شادی ہوئی ہے تو کیا ہوا، اپنا کمرہ کیوں دے دیں؟ میرا شوہر کہنے لگا کہ اچھا پھر ان کے لیے ان کے کمرے کا اے سی خریدنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ سیزن پہ اے سی خرید لیں گے، پتہ ہے 2 لاکھ سے کم میں نہیں پڑے گا، گرمیاں گزارنے کی اس طرح، سردی میں تو ویسے بھی اے سی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد سوچیں گے۔ میرے شوہر میری ہر بات مان لیتا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن جب بھی میری دیورانی اسٹور روم سے واپس آتی تھی تو بہت تھکی ہوئی ہوتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ ڈرامہ کر رہی ہے، لیکن اس کی شکل دیکھ کے ایسے لگتا تھا کہ ساری رات محنت مزدوری کرتی رہی ہے اور واقعی بہت تھکی تھکی لگتی تھی۔ ایک دفعہ تو اس کی حالت ایسی تھی، پھر بھی میں نے اسے کھانا بنانے کو کہہ دیا۔ اس نے کھانا تو بنا دیا، لیکن جیسے ہی کھانے کے برتن کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھنے لگی تو پورے کھانے کا برتن اس کے ہاتھ سے زمین پہ گر گیا۔ بہت زیادہ گندگی بھی مچ گئی، نقصان بھی ہو گیا، سارا گوشت ضائع ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ کہاں ہے تمہارا دماغ؟ تو اس نے اشارے سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی طبیعت واقعی خراب لگ رہی تھی۔ اب تو مجھے میرے دیور پہ غصہ آ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ وہ رات کو روز اسے اسٹور روم میں لے جاتا، اور صبح جب وہ بہر آتی تو وہ اپنے پیروں پہ بھی کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایک دن وہاں اسٹور روم کی طرف جا رہی تھی، جب مجھے دور سے دیکھا اور بار بار میرے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے تھوڑی اشاروں کی زبان آتی تھی، اس کے گھر میں سب کو اشاروں کی زبان آتی تھی، کیونکہ وہ شروع سے ہی بول نہیں سکتی تھی، تو ان لوگوں کو وقت کے ساتھ یہ زبان آ گئی ہوگی، لیکن مجھے کہاں آتی تھی۔ میں تو بس روٹین کے کچھ اشارے کر لیتی تھی کہ یہ چیز پکڑا دو، یا کھانا بنا دو، یا کپڑے دھونے ہیں۔ مجھے اس کے اشارہ کی سمجھ نہیں آئی۔ میرے دیور نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو، چلو میرے ساتھ، اور اسے پھر اسٹور میں لے گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا رویہ بالکل بھی سیما کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ ابھی تو ان کی شادی ہوئی تھی، تو اس طرح سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اتنا تو وہ بدتمیز نہیں تھا، لیکن بیوی کے ساتھ اس طرح سے پیش آ رہا تھا کہ کہیں وہ بھی تو وہ بھی تو یہی نہیں سوچ رہا تھا کہ چلو بیوی بول نہیں سکتی ہے تو اسے جیسے بھی رکھوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مجھے ان کے معاملے میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور مجھے ان کی اس رشتے سے کوئی پرواہ بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایسا کر رہا تھا تو یہ بھی غلط بات تھی۔ یہ بھی میرے شوہر کی طرح شروع میں روب جمانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا، لیکن میری دیورانی اس کو سیدھا نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بھائی کو تو میں نے ایسے تیر کی طرح سیدھا کیا تھا کہ اب وہ میری ہر بات مانتا تھا۔ پھر سوچا کہ کچھ نہ کچھ کر ہی لے گی، ویسے بھی میاں بیوی کے معاملے میں مجھے بولنے کی کیا ضرورت ہے، جو کرتے ہیں کرتے رہیں۔ لیکن اس کی خراب حالت کی وجہ سے گھر کے معاملات خراب ہو رہے تھے۔ وہ اسٹور روم سے نکلتی، بستر پہ پڑ جاتی، مجبوری میں مجھے سارے کام کرنا پڑتے۔ اب تو موسم اچھا ہو رہا تھا، پنکھے کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا تھا۔ ہمارا گھر کون سا اتنا گرم تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ جس روم میں یہ بار بار جاتے ہیں، اسی اسٹور روم میں ایک پرانا پنکھا پڑا ہے، اس کو ٹھیک کیوں نہیں کروا لیتے۔ جب میں نے اپنے دیور سے یہ بات کی تو اس نے کہا کہ بھابھی گزارا چل رہا ہے تو چلنے دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب گزارا چل رہا ہے، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ کل کو گھر میں کوئی مہمان آ جائے گا، اس کو پتہ چلے گا کہ تم لوگ اسٹور روم میں سوتے ہو تو وہ کیا سوچے گا۔ ابھی تم لوگوں کی شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ابھی اے سی لے کر نہیں دے سکتے، لیکن پنکھا تو ٹھیک کروا کے دے سکتے ہیں۔ جاؤ اس پنکھے کو نکلواؤ اور اس کو دکان پہ چھوڑ کے آؤ، جتنے پیسے لگے وہ مجھ سے لے لینا۔ لیکن اس کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی، اس نے تو بات ہی نہیں سنی اور پنکھا بھی نہیں لے کر گیا۔ اس کا مطلب کہ معاملہ کوئی اور ہی تھا، یہ جان بوجھ کے اسٹور میں جایا کرتے تھے، پر اس بات کی کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ پھر میری دیورانی کے وہ اشارے کہ وہ بار بار میرے پیٹ کی طرف اشارہ کیوں کرتی تھی، مجھے اس کے اشارے سمجھ نہیں آتے تھے۔ اس کے اشاروں کی زبان تو اس کے گھر والے ہی سمجھ سکتے تھے۔ اگر اس کے گھر سے کوئی آ جاتا تو وہ سمجھ سکتا تھا، لیکن ان کے گھر والوں کو میں کیسے بلاتی؟ پھر اگر کوئی ایسی ویسی بات نکلتی تو ان کو مجھے جواب دینے پڑتے، اس لیے میں بھی چپ ہو گئی۔ پر یہ سب کچھ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ دن بھر تو ایک دوسرے سے بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ لیلا مجنوں کی جوڑی ہے۔ اور میرا دیور، اس نے ایک دفعہ بھی مجھے اس بات کی شکایت نہیں کی کہ آپ نے میری شادی گونگی لڑکی سے کروا دی ہے۔ میرے شوہر نے مجھے ایک دن کہہ دیا کہ یہ سیما کیا بول نہیں سکتی؟ میں نے تو اس کی آواز ہی نہیں سنی۔
تو میں نے کہا تھا کہ اچھی بھلی باتیں کرتی ہے، آپ سے شرماتی ہے، لیکن کب تک میں یہ بات چھپا سکتی تھی؟ میرے سسر نے بھی باہر سے آ جانا تھا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کوئی مصیبت آنے والی ہو تو ایک دفعہ آ جائے، تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چلو مصیبت آ کے ختم تو ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پہ تو مصیبت سر پہ لٹک رہی تھی، نہ آ رہی تھی نہ ختم ہو رہی تھی، بیچ میں پھنس گئی تھی۔ دل تو کرتا تھا کہ خود ہی اپنے شوہر کو بتا دوں کہ لڑکی بول نہیں سکتی، یہ مجھے بھی بعد میں پتا چلا، لیکن پھر میں بھی نہیں بتاتی تھی۔ میرا شوہر پتہ نہیں کیا کرتا، اس کے اندر اپنے گھر والوں کے لیے بڑی محبت تھی، اپنے گھر والوں کے لیے وہ بھی کچھ بھی کر سکتا تھا، مجھے بھی باتیں سنا سکتا تھا۔ سب سے زیادہ ڈر مجھے میرے سسر لگ رہا تھا، کیونکہ اگر وہ آ جاتے تو کوئی نہ کوئی بات ضرور کرتے۔ انہیں مجھے کہا تھا کہ اچھی سی لڑکی تلاش کرنا، پر میرا سب سے چھوٹا لاڈلا بیٹا ہے اور اس گھر کی آخری شادی ہے، اس کے بعد تو شادی تب ہوگی جب تم لوگوں کی اولاد بڑی ہو جائے گی، ابھی تو ہم میں سے کسی کی بھی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میں بھی بار بار ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی، علاج بھی کرواتی تھی، ڈاکٹر کہتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ شوہر کا بھی علاج کروایا تھا، اس کی رپورٹ بھی ٹھیک تھی، پتہ نہیں پھر ہمارے ہاں دیری کیوں ہو رہی تھی۔ میری دیورانی آج کل بہت پریشان رہتی تھی، بول تو کچھ نہیں پاتی نہیں تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں اس سے کچھ پوچھوں، مجھے اس پہ رحم آنے لگا تھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، لیکن ابھی شادی کو 2-2.5 مہینے ہی ہوئے تھے۔ اس کی حالت بہت عجیب ہو گئی تھی، اپنے شوہر سے بہت ڈرتی تھی، کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے جو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئی ہے، ہنستی مسکراتی ہے، وہ سب کچھ جھوٹ ہے، وہ جان بوجھ کے اور اس سے یہ سب کچھ کروا رہا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے یہ ایک بات پوچھی، جانے میرے دماغ میں کیا بات آئی۔ میں نے کہا کہ اب انور نے آپ سے کبھی پیسے مانگے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اب تو اس نے مجھ سے کبھی پیسے نہیں مانگے۔ اس دن میں نے انکار کیا تھا تو اس کے بعد سے پیسے نہیں مانگے۔ میں نے کہا کہ کوئی روز کے خرچے کہاں سے نکالتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں، شاید ابو نے پیسے بھیجے ہوں گے۔ میں نے سسر سے باتوں باتوں میں تو پوچھ لیا، تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، میں نے بھی پیسے نہیں بھیجے، کیونکہ اب میں واپس آ رہا ہوں تو سارے پیسے ساتھ ہی لے کر آؤں گا۔ پھر یہ خرچے کہاں سے پورے کر رہا تھا؟ آج کل اپنی ہی دنیا میں رہتا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسٹور روم میں ہو رہا ہے، میں نے پہلے سے ہی وہاں جا کر چھپ جانا چاہیے تو پتہ کر سکوں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ پھر میرا ارادہ کچھ غلط نہیں تھا، میں وہاں سے نکل بھی سکتی تھی۔ اس روم کو 2 دروازے لگتے تھے، میں دوسرے دروازے سے نکل سکتی تھی۔ ایک دن میں اسٹور روم کے اندر ہی چھپ گئی۔ میرے شوہر نے آج رات کو گھر میں نہیں آنا تھا، اس کا کوئی کاروباری کام تھا، اور جیسے ہی میرا دیور اور دیورانی اندر آئے تو سامنے کا منظر دیکھ کے میں حیران رہ گئی، کیونکہ میرا دیور تو میری دیورانی کو وہاں چھوڑ کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی پچھلے دروازے سے کوئی اور آدمی اسٹور روم میں آیا، تو میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ میری چیخیں سن کے وہاں سے بھاگ گیا اور میرا دیور وہاں آ گیا۔ میں نے کہا تھا، کون تھا یہ آدمی؟ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ لاجواب ہو گیا، اس کو نہ کوئی بات آ رہی تھی نہ جا رہی تھی۔ ابھی یہی سب چل رہا تھا کہ میرے سسر آ گئے۔ یوں تو رات کا وقت تھا، لیکن وہ لوگ ہمیں حیران کرنے کے لیے رات کو ہی آ گئے تھے۔ میرے شوہر نے جو کہا تھا کہ آج رات کو میں گھر سے باہر رہوں گا، وہ دراصل میرے سسر کو لینے گیا تھا کہ چلو سب کو ایک سرپرائز مل جائے گا اور سارے خوش ہو جائیں گے۔ لیکن اب آگے کا منظر دیکھ کر ہم لوگ پریشان ہو گیا۔ میں نے سب کچھ بتا دیا۔ جب بات سامنے نکلی تو وہ یہ تھی کہ میرے دیور کو تو پہلی رات ہی پتہ چل گیا تھا کہ سیما بول نہیں سکتی، لیکن اس نے اسے اپنی بیوی کے روپ میں قبول نہیں کیا، بلکہ اسے ایک موقع سمجھ لیا تھا، اسے پیسے کمانے کا ذریعہ بنا کر بیٹھا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس نے کہا کہ کیوں کروائی میری شادی کیوں کی اس لڑکی سے؟ میں اس کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ میں اسے تھوڑا فائدہ اٹھا سکتا ہوں، تھوڑی کمائی ہو جاتی ہے۔ اس نے ایسی بات کی تو سسر نے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ وہ جو میری دیورانی میرے پیٹ کی طرف اشارہ کر رہی تھی، اس کے پیچھے بھی بات نہیں تھی کہ میرا دیور نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے ہاں اولاد پیدا ہو اور پھر ساری جائیداد اس کی ہو جائے، اس لیے وہ چپکے سے میرے کھانے میں، تو کبھی میری چائے میں اور تو کبھی میرے پینے کے پانی میں ایسی دوائی لا دیتا تھا جس کی وجہ سے میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ یہ بات میری دیورانی کو پتہ چل گئی تھی، اس لیے وہ بار بار اشارہ کرتی تھی کہ میرا دیور تو اس ساری کہانی کا سب سے زیادہ مکار کردار نکلا، اس نے تو سب کے ساتھ برا کیا۔ میرے سسر اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے
کہ اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اس سے کہا کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہو یا نہیں تو اس لڑکی کو بھی تمہاری زندگی سے نکال دیں گے۔ پر اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ غلطی میری بھی تھی، باتیں مجھے بھی سننے کو ملی، میں بھی سمجھا کی قصوروار تھی، لیکن میں کسی حد تک یہ کہہ کے بچ گئی کہ میں نے تو اس لڑکی پہ احسان کیا تھا۔ اب میرا دیور معافیا مانگنے لگا، اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دے، میں اس کو اپنی بیوی بناؤں گا، اس کے ساتھ رہوں گا، پر میرے سسر نے کہا کہ تم کو سزا ضرور ملے گی، اور اسے اپنے ساتھ واپس لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں اس سے محنت مزدوری کرواؤں گا، ذرا اس کو بھی پتا چلے کہ حالات کی چکی میں پس کے انسان کیسے ٹھیک ہوتا ہے۔ سیما کے ساتھ میں نے اس کے بعد کبھی کچھ برا نہیں کیا، اسے اپنی بہن بنا کے رکھا، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی میری زندگی کا اتنا بڑا راز کھلا تھا۔ تبھی تو میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ 2 سال تک میرا دیور باہر تھا اور ابھی بھی وہ باہر ہی ہے، لیکن اب بار بار معافی مانگتا ہے۔ میرے سسر کہتے ہیں کہ بہت بدل گیا ہے، سوچ رہا ہوں کہ اگلے سال اسے اپنے ساتھ واپس لے آؤں۔ میرے ہاں بھی اولاد ہونے والی ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں نے برا سوچا تھا، اس لیے میرے ساتھ برا ہوا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ میرا دیور جب واپس آئے گا تو وہ ایک بدلا ہوا انسان ہوگا۔ اور میری دیورانی اتنی اچھی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر کو واپس بلا لو،